آقا دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجا لیا کرو کہ تمہارا درود میری ذات پر پڑھنا کل قیامت والے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو اس سائڈ بیٹھے ہیں اگر سامنے آ جائیں، یہ پلر سے پرلی سائڈ والے سارے سامنے آ جائیں، سامنے بندہ نہ اور سائڈوں پہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے بہت بڑے ولی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے امام، مجدد، محقق، مفسر، محدث بھی تھے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی اللہ کے طور پر بھی مشہور ہے اور ایک بہترین عالم دین، بہترین مفتی اسلام اور بہترین مجدد کے طور پر بھی مشہور ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ شب عرس کی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 5 اپریل 1915 عیسوی کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار میں ایک اشتہار چھپایا جس میں آپ نے تمام عاشقان رسول کو پیغام دیا۔ آپ نے لکھا: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود پاک بعد نماز جمعہ مجمع کے ساتھ یعنی سب مل کر مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھے کھڑے ہو کر 100 بار پڑھے۔ جو کہیں اکیلا ہو تنہائی پڑھے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے گا، جو ان کی عظمت تمام جہان سے زیادہ دل میں رکھے گا، جو ان کی شان گھٹانے والوں، ان کے ذکر پاک کو مٹانے والوں سے دور رہے گا، دل سے بیزار ہوگا، ایسا جو کوئی مسلمان اسے پڑھے گا اس کے لیے بے شمار فائدے معتبر حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ درود پاک لکھا اور فرمایا جس کا عقیدہ درست ہے، جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بیزاری ہے، فرمائے جو یہ عقیدہ رکھ کر اس کیفیت والا دل لے کر یہ درود پاک پڑھے گا اس کو کیا کیا فضیلتیں ملیں گی؟
ارشاد فرمایا اس کے پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی 3000 رحمتیں اتارے گا. کتنی رحمتیں اتریں گی؟ 3000. اس پر 2000 سلام بھیجے گا, 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا, 5000 گناہ معاف فرمائے گا, 5000 درجے بلند فرمائے گا. اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے, یہ دوزخ سے آزاد ہے. اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. 5000 مرتبہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کے درود و سلام پر فرمائیں گے فلاں بن فلاں پر میری طرف سے سلام اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں. جتنی دیر وہ درود پاک پڑھنے میں مشغول رہے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے. اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں, اللہ پاک اس کی 300 حاجتیں پوری فرمائے گا, جن ان میں سے 210 حاجتیں آخرت کی اور 90 حاجتیں دنیا کی ہوں گی. اس کے مال میں ترقی ہوگی. اللہ پاک اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت کرے گا. اللہ پاک دلوں میں اس کی محبت رکھے گا. کسی دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس کا دل روشن ہوگا, قبر و حشر کی ہولناکیوں سے پناہ میں رہے گا. قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس کے گواہ بن جائیں گے. اور مزید فرمایا اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا, قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا, حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی, پل صراط پر آسانی سے گزرے گا, قبر و حشر میں اس کے لیے نور ہوگا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا. قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اللہ پاک اس سے ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوگا. اب یہ درود پاک ایک پڑھا جائے گا, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو اس درود پاک کو پڑھنے کی عادت بنائے گا اس کو یہ ساری فضیلتیں ملیں گی. یہ سارے فضائل اور فوائد لکھنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا, احمد رضا قادری نے اپنے سنی بھائیوں کو اس مبارک درود پاک پڑھنے کی اجازت دی, جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں سے دور رہیں اور اسے پڑھ کر میرے دین اور دنیا کی عافیت کے لیے دعا فرما لیا کریں. سبحان اللہ. پیارے اسلامی میں یہ غور فرمائیے, یہ مبارک درود پاک جسے درود رضویہ بھی کہا جاتا ہے, اسے پڑھنے کے کیسے کیسے فضائل و برکات ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کے بعد یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی عاشقان رسول اپنی اپنی مساجد میں جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود پاک مل کر پڑھتے ہیں. آپ بھی یہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے. مل کر نہ پڑھ سکتے ہو تو اکیلے ہی پڑھ لیجئے, انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد اور خلیفہ علامہ حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1337 سنہ ہجری شعبان کا مہینہ تھا. میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اس وقت خطوط دیکھ رہے تھے, جو آپ کو لیٹرز آتے تھے نا, لیٹرز دیکھ رہے تھے. اس دوران آپ نے خط دیکھا تو اس میں اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ حافظ لکھا ہوا تھا.
یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوف خدا سے تڑپ کر فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا. اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ وہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو کام ہم نے نہیں کیے اس پر بھی ہماری تعریف ہو. ہمارے یہاں بھی کئی ایسے افراد ہیں کہ ایک تو ہم نے کام کیے ہی نہیں ہے, لوگ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یار فلاں بندے نے کیا ہے تو ہم اس میں خوش ہو رہے ہیں, وہ یا کہ اس کو بتا رہے ہیں ہاں بھائی میں نے کیا ہے, حالانکہ کیا نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا, وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو کام کیا ہی نہیں ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے. اس واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم حفظ کر کے باقاعدہ حافظ بن جانے کا پکا ارادہ کر لیا. چنانچہ روزانہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت ہونے سے پہلے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے دورانیے میں کوئی شخص ایک پارہ آپ کو سنا دیتا, آپ غور سنتے پھر اسے سنا دیتے. آپ نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا اور 27 رمضان المبارک تک مکمل قرآن پاک حفظ بھی کر لیا اور تراویح میں بھی سنا دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں نے کوشش کر کے کلام پاک بالترتیب یاد کر لیا. اور یہ کیا کیوں؟ یہ اس لیے کیا تاکہ جو میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں ان بندگان خدا کا کہنا غلط ثابت نہ ہو. تیرا اونچا مرتبہ ہے اے امام احمد رضا, تیرا اونچا مرتبہ ہے اے امام احمد رضا, مصطفیٰ کی تو عطا ہے اے امام احمد رضا, کیوں کرے نہ ذکر تیرا حشر تک پیارے بھلا, تو رحمت کی رضا ہے اے امام احمد رضا, سنیوں کو خوف کیوں کر ہو بھلا مجدار سے, جبکہ تو ہی ناخدا ہے اے امام احمد رضا. مجدار کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ نہر کے اندر یا دریا کے اندر پانی بڑی تیزی کے اندر ہوتا ہے اور گول گول گھوم رہا ہوتا ہے, وہاں پہ بندہ ڈوب بھی سکتا ہے تو اس کو مجدار کہتے ہیں. اور ناخدا کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پیارے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ, ہم عاشقان رسول کو دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی کی نگہبانی آپ جیسے عظیم الشان رہنما فرما رہے ہیں. خائف کبریا ہے رضا ہے رضا, آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں خائف کبریا ہے رضا ہے رضا, عاشق مصطفیٰ ہے رضا ہے رضا, سنیوں کے پیشوا ہے رضا ہے رضا, رہبرو رہنما ہے رضا ہے رضا, صوفیے باصفا ہے رضا ہے رضا, صاحب انتقام ہے رضا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, اللہ پاک کا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر کیسا کرم تھا کہ رب کریم نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا تھا. جبھی تو آپ نے تقریباً 1 ماہ کے مختصر سے عرصے میں بار بار پڑھ کر نہیں بلکہ صرف ایک بار سن کر مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا. اللہ کریم ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ایسا مضبوط حافظہ عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو, ہم نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پورا قرآن پاک یاد نہیں کیا تھا. آپ خط دیکھ رہے تھے, خط لکھنے والے نے اپنی معلومات کے مطابق اب آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا, تو آپ نے صرف اس لیے کہ اس کا لکھنا غلط ثابت نہ ہو پکا ارادہ کیا, وقت نکالا اور پوری کوشش کے ساتھ قرآن کریم حفظ کر لیا. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ وہ سبق کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ جو اچھی امیدیں لگاتے ہیں, ہمارے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے گمان پر پورا اترنے کی کوشش کیا کریں. اسے ریاکاری نہیں کہیں گے بلکہ اسے قدرت کا اشارہ سمجھنا چاہیے. صوفیاء فرماتے ہیں السنۃ الخلق اقلام الحق, یعنی مخلوق کی زبان حق کا قلم ہوتی ہے. لوگ خود نہیں کہتے
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہلوایا جا رہا ہوتا ہے. مثلا بندہ نمازی نہیں ہے، لوگ پھر بھی اسے نمازی کہہ رہے ہیں. بندہ روزے دار نہیں ہے مگر لوگ پھر بھی اسے روزے دار سمجھ رہے ہیں. بندہ نیک نہیں ہے مگر لوگ اسے نیک سمجھ رہے ہیں. گناہوں میں مصروف رہتا ہے، لوگ اسے نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، پارسا سمجھ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والا، متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگوں کا اس کے متعلق نیک گمان رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ اے بندے دیکھ لے، تو نمازی نہیں ہے لیکن پھر بھی تجھے لوگ نمازی کہہ رہے ہیں، نمازی بن جا. تو نیک نہیں ہے، لوگ تجھے نیک کہہ رہے ہیں، نیک بن جا. تو فلاں نیکی نہیں کرتا، کیا کر. لہذا جب لوگ ہمارے متعلق ایسی نیکی کو گمان رکھتے ہو جو نیکی ہم نہیں کرتے، تو لوگوں کے اس گمان کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر ان کے گمان کو سچا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک عظیم الشان ہستی ہیں. آپ امام اہل سنت ہیں، عاشقان رسول کے امام اور پیشوا ہیں. آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مفتی بھی تھے، متقی بھی تھے، پیر کامل بھی تھے، ولی کامل، بلکہ اپنے دور میں ولیوں کے سردار بھی تھے. غرض کے بے شمار خوبیاں ہیں جو اعلیٰ حضرت کی ذات پاک میں پائی جاتی ہیں. انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی بھی ہے. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قرآن کریم کے ساتھ کیسی وابستگی تھی، آپ نے قرآن کی کیسے خدمت کی، آئیے اس کی چند جھلکیاں سنتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ بہت گہری محبت رکھتے تھے. قرآن کریم پڑھتے بھی تھے، اسے سمجھتے بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے اور قرآن کریم کا فیضان بھی بانٹا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کی سیرت کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے قرآن کریم کو اپنی روح میں اتار لیا تھا. آپ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ قرآنی آیات نظر آئیں گی. آپ کے ملفوظات کو دیکھیں، آپ کے فرامین کو پڑھ کر دیکھیں، لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر قرآنی آیات رہا کرتی تھی. غرض آپ کے بچپن شریف سے لے کر وصال با کمال تک پوری کی پوری زندگی میں قرآن کریم کا فیضان اور اس کی نورانی آیات کی روشنی نظر آتی ہے. اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی قرآن سے وابستگی دیکھیے. ابھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 4 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھ لیا. آپ کے بچپن شریف کا واقعہ ہے، ایک قاری صاحب آپ کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. ویسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حافظہ بہت تیز تھا، بہت مضبوط تھا، دماغ بہت تیز تھا، بہت آسانی سے سارے سبق یاد کر لیا کرتے تھے. مگر ایک دن بڑا عجیب معاملہ ہوا. معاملہ کیا ہوا؟ قاری صاحب آپ کو قرآنی آیت کا ایک لفظ بار بار پڑھا رہے ہیں مگر آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہا. قاری صاحب بار بار لفظ پڑھا رہے ہیں کہ بیٹا یوں پڑھو، لیکن آپ کی زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہا. قاری صاحب زبر پڑھاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے. آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا. پھر قرآن کریم منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے، لکھنے والے نے، کمپوزنگ کرنے والے نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا. یعنی جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے وہ اصل میں کاتب کی غلطی تھی اور جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے وہ بالکل درست پڑھ رہے تھے. آپ کے دادا جان نے پوچھا بیٹا جس طرح مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے؟ جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا میں اسی طرح پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہیں پاتا تھا. یعنی میری زبان سے خود بخود زبر کی جگہ زیر نکل رہا تھا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی. آپ پیدائشی ولی اللہ ہیں. اللہ پاک کا آپ پر خصوصی کرم تھا. اس رب قدیر نے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ اتنی گہری وابستگی عطا فرمائی تھی کہ غلطی سے بھی کوئی غلط لفظ بھی آپ کی زبان پر نہیں چڑھتا تھا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اعلیٰ حضرت نے مزید خدمت قرآن کیسے کی، آئیے یہ بھی سنتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی قرآن پاک کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. آپ نے جس دور میں آنکھ کھولی تھی یہ فتنوں کا دور تھا. ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے تھے. کبھی کوئی بد مذہب اٹھتا تو قرآنی آیات کا مفہوم بدلنے کی کوشش کر دیتا. کبھی کوئی غیر مسلم سائنسدان اٹھتا اور قرآنی آیات پر اعتراض کرنے لگ جاتا. یہاں تک کہ بعض مسلمان کہلانے والے گستاخ بھی قرآنی آیات کے غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے. ایسے فتنوں بھرے دور میں سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی خوب خدمت کی. جب بھی کسی نے قرآن کریم کو اپنا ہدف بنانے کی ناپاک کوشش کی سیدی اعلیٰ حضرت نے فوراً اس کے خلاف کارروائی کی. غیر مسلم جو قرآن پر اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب بھی دیا. گستاخ بد مذہب جو قرآنی آیات کے معانی بدلنے کی کوشش میں مصروف تھے ان کے خلاف بھی خوب قلم چلایا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے سب کو منہ توڑ جواب دے کر ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا. اے امام احمد رضا تھر تھرائے کام اٹھے باغیان مصطفیٰ قہر بن کے ان پہ چھایا. اے امام احمد رضا عشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا. اے امام احمد رضا. الٹرا ساؤنڈ کی مشین آج کل بہت عام ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نئی یہ ایجاد ہوئی تھی. اسے بنیاد بنا کر غیر مسلم نے قرآن کریم پر اعتراض کیا. اب وہ اعتراض کیا اس نے کہنے لگا قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس نے کیا کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ ہم نے ایک مشین بنائی ہے ہم اس کے ذریعے جان لیتے ہیں. ہم نے یہ الٹرا ساؤنڈ والی مشین بنائی ہے ہم اس کے ذریعے جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. لہذا قرآن کی یہ آیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط ہے. یہ بے بنیاد اعتراض جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فوراً اس کا جواب لکھا اور قرآن کریم کی وہ 7 آیات جن میں اللہ پاک کے علم اور قدرت کا بیان ہے ان کی ایسی بے مثال وضاحت فرمائی کہ غیر مسلموں کے دانت کھٹے ہو گئے. آپ نے 21 صفحات کے اس مختصر سے رسالے میں دکھا دیا کہ سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنسدان چاہے کروڑوں سال بھی محنت کر لے، رب قادر و قیوم کے علم پاک کے کروڑویں ذرے کو بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے. الحمدللہ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ بلکہ ہر حرف بالکل سچا اور ہدایت کا نور ہے. اسی طرح ایک مرتبہ بعض گمراہ اور بد مذہب لوگوں نے قرآنی آیات کا مفہوم بدل کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے بر وقت پکڑ فرمائی اور المحجۃ الممتحنہ اس نام کا ایک رسالہ لکھا. یہ رسالہ سورہ ممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تفسیر ہے. ایک آیت کی تفسیر جو بڑے سائز کے 126 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قرآنی آیت کی ایسی شاندار تفسیر آپ نے فرمائی کہ دشمنان اسلام کی ساری سازشیں چکنا چور ہو کے رہ گئیں. اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت جتنے بڑے عالم تھے، آپ جتنے علوم پر مہارت رکھتے تھے، اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر لکھتے تو شاید ہزاروں صفحات پر مشتمل بے مثال تفسیر لکھی جاتی، مگر آپ فطروں کو مٹانے اور دین کی تجدید فرمانے میں اتنے مصروف رہے کہ تفسیر لکھنے کا وقت ہی نہ مل سکا. ایک مرتبہ سید شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کا موقع تھا. اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے. اس موقع پر آپ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پورے 6 گھنٹے کا خطاب فرمایا. پورے 6 گھنٹے کا خطاب فرمایا. پھر آپ نے آخر میں فرمایا
میں نے اس سورت مبارک کی کچھ آیات کی تفسیر لکھنی شروع کی تو 80 جز لکھ کر چھوڑ دیا. اس سورت کی تفسیر لکھنی شروع کی تو 80 جز لکھ کر چھوڑ دیا. اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھ سکوں. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے سورہ والضحیٰ کی صرف 11 آیات ہیں. اس کی بھی صرف چند آیات کی تفسیر اعلیٰ حضرت نے لکھی تو 80 جز ہو گئے. یہ بھی ابھی مکمل نہیں تھے بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار دینی مصروفیات کی وجہ سے یہ کام مزید نہیں کر پائے. اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علوم قرآن میں کتنی مہارت رکھتے تھے. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا. اے امام احمد رضا، اے امام اہل سنت، رائی بے شاہ امم کیجئے ہم پر بسایا. اے امام احمد رضا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی جو بے مثال اور لازوال خدمات کی ہیں ان میں ایک بہت ہی شاندار خدمت ترجمہ قرآن کنز الایمان بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ کرامت سے کم نہیں ہے. یہ بے مثال ترجمہ قرآن آپ کی کرامت سے کم نہیں ہے. یہ ظاہر میں صرف ترجمہ ہے لیکن اگر اس کی ریئلٹی کو دیکھا جائے، اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ ترجمہ قرآن، حدیث اور 14 صدیوں میں لکھی گئی بڑی بڑی تفاسیر کا خلاصہ ہے. اگر آپ ترجمہ کنز الایمان پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کنز الایمان سے پہلے بھی قرآن کریم کے کئی ترجمے لکھے جا چکے تھے مگر ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمیاں موجود تھیں. لیکن کنز الایمان شریف قرآن کریم کا واحد اردو ترجمہ ہے کہ جب سے لکھا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک علماء کرام اس کی خوبیوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں. ترجمہ کنز الایمان پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. لوگ اس مبارک ترجمے پر مقالے لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جس نے بھی صاف ذہن رکھ کر کنز الایمان شریف پڑھا ہے یا اس کے متعلق تحقیقات کی ہیں، آخر اس نے یہی کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اپنے تو اپنے مخالف بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ترجمہ کنز الایمان ایک لفظ، ترجمہ کنز الایمان کا ایک لفظ عین شریعت کے مطابق اور روح قرآن کی درست عکاسی کرتا ہے. ایسا بے مثال ترجمہ کہ جس کی خوبیوں پر اب تک 100 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. یہ ترجمہ کیسے لکھا گیا؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے. جو لوگ کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ عام دینی کتاب لکھنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کئی گھنٹے لگاتار بیٹھ کر دماغ لڑانا پڑتا ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے، سوچ وچار کرنی ہوتی ہے. پھر بھی کئی مہینوں میں صرف ایک آدھ کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ تو عام دینی کتاب لکھنے کی بات ہے. قرآن کریم کا ترجمہ لکھنا کتنا مشکل کام ہوگا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، یہ تفسیر لکھنے کے لیے صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کام کے لیے کم از کم تقریباً 15 علوم پر مکمل مہارت ہونا ضروری ہے. مکمل مہارت ہونا، بندہ اس 15 علوم کا ماہر ہو. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جس بندے نے 15 دینی علوم پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو وہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھ سکتا ہے. کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ ہے بھی حقیقت. خود غور فرما لیجئے کہ وہ عظیم الشان کتاب جو اللہ پاک کا کلام ہے، وہ کتاب کہ جسے پڑھانے کے لیے رب کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بھلا اس کتاب کا ترجمہ کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو کسی دوسری زبان میں ڈھالنا کوئی آسان بات ہوگی؟ اس لیے ترجمہ قرآن کے لیے کڑی شرائط رکھی گئی ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ان تمام شرائط پر پورے اترتے تھے. آپ وہ بے مثال عالم دین ہیں کہ صرف 15 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ علوم پر کام
کامل مہارت رکھتے تھے۔ خیر، آپ نے ترجمہ کنز الایمان کیسے لکھا سنیے۔ غالباً 1330 ہجری کی بات ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں درخواست کی کہ ایک ایسے ترجمہ قرآن کی اس وقت ضرورت ہے جو غلطیوں سے پاک ہو، احادیث اور ائمہ کے اقوال کے مطابق ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر چھپنے کی کیا صورت ہوگی؟ باوضو کاپیوں کو لکھنا، باوضو کاپیوں کو اور حروف کی درستگی کرنا، زبر زیر پیش اور نقطوں یا علامتوں کو پوری احتیاط سے پرکھنا کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس میں ہر وقت باوضو شخص رہے، غرض کے چھپنے سے لے کر کتابی صورت میں تیار ہونے تک ہر وقت ہر کام باوضو رہ کر مکمل احتیاط سے کیسے کیا جائے گا؟ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے عرض کیا انشاءاللہ الکریم جو باتیں ضروری ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے درخواست قبول کی اور ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت کے آرام کے وقت میں سے کچھ وقت رکھا گیا، یہ تقریباً ایک آدھا گھنٹہ ہوتا تھا۔ صدر الشریعہ حاضر ہوتے، مفتی امجد علی اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ بولتے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بولنے پر صدر الشریعہ لکھتے جاتے، نہ آپ اس کے لیے لغت کی کتابیں دیکھتے، نہ بڑی بڑی تفسیریں دیکھتے، بلکہ جیسے ایک مضبوط یادداشت والا حافظ روانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا جاتا ہے، ایسے ہی اعلیٰ حضرت روانی کے ساتھ ترجمہ لکھواتے جاتے ہیں۔ بعد میں جب صدر الشریعہ اور دیگر علماء کرام بڑی بڑی تفسیروں کے ساتھ اس ترجمے کا موازنہ کرتے ہیں تو دیکھ کر یہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا برجستہ اور روانی کے ساتھ لکھوایا ہوا ترجمہ پچھلی صدیوں کی معتبر تفسیروں کے عین مطابق ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی علمی شان اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قرآن کریم سے وابستگی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم سے اپنی وابستگی قائم کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر سمجھ کر قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے ان سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔